اگلے چیف آف آرمی اسٹاف کے امیدواران میں سب سے پہلے نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا۔ دوسرے نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود۔ نمبر 5ویں پر آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جبکہ چھٹے نمبر پر آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ آئین کے آرٹیکل 243(3) کے تحت صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز چیف کا تقرر کرتا ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے 2016 میں کی۔ 2020 میں پارلیمنٹ سے قانون سازی کر کے انہیں 3 سال کی توسیع دی گئی، تاہم قانون سازی میں ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 64 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے 61 سالہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور مدت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ جب اگلے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے تقرر کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لاٹ میں سب سے سینئر ہوں گے۔ ان کی لیفٹیننٹ جنرل کی 4 سالہ مدت 27 نومبر کو ختم ہونے والی ہے۔ وہ اس وقت موجودہ چیف جنرل باجوہ کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ کی تھی۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے سب سے سینئر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ وہ GHQ میں جنرل راحل شریف کی اس کور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوارڈریلیٹرل کوآرڈیننس گروپ میں بھی کام کرتے رہے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس موجودہ امیدواروں کے مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار افراد ہیں۔ اس سے قبل وہ چیف آف جنرل اسٹاف رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنل اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10 کور راولپنڈی میں تعینات ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں GHQ میں انسپکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور میں تعینات کیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکورٹی اور اس پر باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا ہے۔ بحیثیت بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 10 کور میں جنرل باجوہ کے چیف آف اسٹاف کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری کے وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے اور وہ پنو عاقل سندھ میں ایک انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے۔ آرمی چیف بننے کے کچھ عرصے بعد ہی جنرل باجوہ نے انہیں ISI میں ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا، جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل 2019 میں GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر DGISI تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017-18 میں 10 انفنٹری ڈویژن کی کمان کی ہے، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ میں DG اسٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث وہ کمانڈ عہدوں اور GHQ کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011 سے 13 تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بہت قریب رہے ہیں۔